السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت عمل میں آئی اس وقت دنیا کس صورتحال سے گزر رہی تھی؟ جیسا کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل بیان کیا کہ عرب معاشرہ وہ کن حالات سے گزر رہا تھا، تو جو صورتحال عرب معاشرے کی تھی تقریباً دنیا کے دیگر خطوں کی بھی یہی صورتحال تھی کہ جاہلیت نے دیڑا ڈال رکھا تھا، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر میں ناانصافی اور معاشرت کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے توازن ایسا بگڑا ہوا تھا کہ دنیا میں انصاف تو ڈھونڈنے سے کہیں پر نہیں مل سکتا تھا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین، ختم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمی بعثت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت کے مطابق، سیرت کی ایک روایت کے مطابق 50 دن پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 55 دن پہلے وجود میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس خاندان میں ہوئی وہ ننیال اور ددیال دونوں اعتبار سے یہ اشرف خاندان جانا جاتا تھا، اچھا خاندان پہچانا جاتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر میرے والد محترم تک میرے پورے خاندان کے اندر میں کوئی زنا کرنے والا میرے جد امجد کے اندر میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائے جس کی پوری نسل کی اللہ نے حفاظت کی ہو تو کیسی شخصیت وجود میں آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد کیا نام رکھا جائے؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ قرآن اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا نے بعض روایت میں خواب کی بنیاد پر اور آپ کی والدہ کی خواب کی بنیاد پر آپ کو محمد رکھا گیا۔ محمد یہ بھی حمد سے بنا ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کرے، اور احمد تعریف کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے انسانی تاریخ میں اللہ کی تعریف کرنے والا ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور جتنی آپ کی تعریف کی گئی اللہ کی مخلوق میں اتنی کسی کی تعریف بھی نہیں کی گئی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، اور آپ نے انسانی معاشرے میں بھی آپ کو محمود بنایا، اور ہر جگہ پر، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کو الحمادون کہا جاتا ہے، وہ امت جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تعریف کرنے والا بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بھی ہر رکعت میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں تعریف کا عادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے تو انسان کی نگاہ اپنے اوپر سے ہٹ کر اپنے خالق پر چلی جاتی ہے، اور جب انسان کی نگاہ خالق کے اوپر چلی گئی تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ننیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو زہرہ سے مانا جاتا ہے۔ آمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے حضرت بی بی آمینہ، اور آپ کے نانا کا نام ہے آمینہ بنت وہب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلاب بن مرہ پر دونوں خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جاتے ہیں۔ جد امجد کلاب بن مرہ ہے۔ کلاب بن مرہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے زہرہ تھا، اور دوسرے کا نام قصی تھا۔ تو آپ دادا کی طرف سے بنو قصی سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نانا کی طرف سے زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعلق اگرچہ یہ لوگ قریشی سے تھے، مگر یہ لوگ قیام کے لیے مدینہ منورہ جا چکے تھے، اور بنو نجار کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، ان کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے تھا۔ تو اس طرح سے
چونکہ اللہ کے رب کی طرف سے ایک تکوینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اپنے بچپن کیسا گزارا، اللہ اکبر۔ آپ کے بچپن کو جب پڑھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے 13، اور 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، اور 19 خاندان کے یہ افراد تھے، آپ کی چچا اور پھوپھیاں اور والد سب ملا کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جس خاندان کے اندر میں ہر طرح کے لوگ تھے، اچھے لوگ بھی تھے اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبوت کے بعد آپ کی مخالفت کی۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک با اخلاق انسان کے طور پر متعارف ہوئے، الصادق الامین سے متعارف ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نمایاں حیثیت مکہ مکرمہ میں اللہ کی نے تکوینی طور پر نہیں کی کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ بھئی ایک سردار تھے، اس وجہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا، آپ کو اسی لیے امی رکھا گیا تاکہ کوئی ایسا نہ کہے کہ کہیں سے پڑھ کر لے کر آئے۔ تو ایسے تکوینی طور پر اللہ نے کچھ نظام ایسا بنایا کہ اسباب کے درجے میں اگر دیکھا جاوے تو اتنا عظیم انسان ایسے معاشرے سے اتنی آسانی کے ساتھ وجود میں آ سکتا نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب زندگی گزاری۔ آپ نے کبھی بت پرستی کی طرف آپ کا میلان نہیں ہوا، آپ نے کبھی گانا سننے کی طرف اور موسیقی کی طرف آپ کا میلان نہیں ہوا، آپ نے کبھی اللہ کے نام سے غلط قسمیں نہیں کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اپنی زندگی میں کوئی بد اخلاقی پیش نہ آئی۔ ہمارے بعض سیرت نگاروں نے عصر حاضر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ کیا تھی؟ ایسی زندگی تھی جس میں معاشرے کے کمزوروں کی مدد کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خدمت گزار کے طور پر معاشرے میں نبوت کے ملنے تک کے پروان چڑھے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ اکبر، نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے انقلابی کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک زندگی کے ہر مرحلے میں تاجر ہو، ٹیچر ہو، جو بھی ہو، والد ہو، جو ہر ایک کے لیے آپ نمونہ بنے، تو یہ سوائے نبوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنایا، آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے تجارت بھی کی، آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے بکریاں بھی چرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کی تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں انسان کر سکتا ہے، مگر الصادق الامین بن کر۔ صداقت اور امانت داری یہ وصف اگر انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو انسان کیسے بھی معاشرے کے اندر میں ایک بہترین انسان بن کر وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، جھوٹی چیزوں کی طرف۔ امانت داری تو گویا کہ ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ تو صداقت اور امانت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والی زندگی کی سب سے نمایاں صفات ہے۔ ان صفات کو آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان صفات کو آج ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے بچوں میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح بہترین اخلاق والا معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہترین انسان بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ دکتور عائز القرنی نے ایک کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملہم العالم ہے، کہ آپ جو بھی کچھ ہے زندگی میں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر میں حضور کے تمام پہلوؤں کو، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے والد بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اختیار کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اختیار کرو، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اختیار کرو۔ تو ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پلانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجیب الطرفین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ددھیال اور ننیال دونوں اعتبار سے انتہائی اشرف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمال کے پیکر تھے،
جس کو حضرت حسان بن ثابت کہتے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کیسا حسن و جمال رہا ہوگا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سیدنا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء، اور تیرے جیسا خوبصورت کوئی ماں نہیں جن سکی. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا جیسا آپ چاہ رہے تھے. یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہ ہو. تو آپ ایسے حسین و جمیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے با اخلاق انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی بہتر سے بہتر خاندان میں اچھی سے اچھی خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی نکاح ہو سکتا تھا، مگر آپ نے زندگی کا مقصد ان چیزوں کو نہیں بنایا جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، اور یہ پیغام دیا کہ اس دنیا کے اندر میں صرف اسی لیے ہم نہیں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے اس لیے شادی نہیں کی کہ ان کے پاس مال و دولت تھا. بہت ساری اور بھی عورتیں آپ کو مل سکتی تھی جو عمر میں آپ سے چھوٹی ہو اور بڑے خاندان کی ہو اور مال و دولت والی بھی ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو شادی کی وہ ان کی شرافت کو دیکھ کر، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی شریف اور ایسے اخلاق کی پیکر تھی کہ عرب کے سردار ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ان سرداروں سے نہ شادی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے شادی کی کہ تجارت میں آپ کے غلام نے آپ کی رفاقت کی، اور اس رفاقت میں اس نے آ کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وعدہ کرنے والا، آپ جیسا سچا، آپ جیسا امانت دار میں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے بھی دینداری کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اخلاق کو دیکھا. تو دونوں نے ایک دوسرے کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر شادی کی. کسی نے کسی کے حسن و جمال، کسی کی دولت اور دوسری کسی لالچ میں آ کر شادی نہیں کی. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب سے زیادہ ہم کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. یہیں پر مستشرقین کے لیے بھی ایک تماچا ہے کہ مستشرقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے پہلو سے بعض مرتبہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کوئی اچھی عورت سے شادی کرتے، اپنے سے عمر میں 5 سال 10 سال کم عورت سے شادی کرتے. مگر نہیں، اللہ رب العزت نے بھی یہ نظام بنایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے، اور آپ کی ساری اولاد بھی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتی ہے، اور صرف ایک بیٹے ابراہیم کے علاوہ اور کسی اور سے بیوی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی عورتیں آئی ہیں وہ کوئی مطلقہ ہے تو کوئی بیوہ ہے، ایسی عورتوں سے آپ نے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ انسان کو عفیف و پاک دامن رہنا چاہیے، اور اخلاق اور کردار کو دیکھ کر انسان کو شادی کرنی چاہیے دونوں طرف سے. آج ہم جو مال و دولت کو اور حسن و جمال کو دیکھ کر، جس کو مصنوعی طور پر میک اپ ویک اپ کر کر چمک دمک کے پیچھے جو ہم دوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا آئیڈیل بنا چکے ہیں تو ہر جگہ پر آپ ہی آئیڈیل ہونے چاہیے، اور کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے. ہمارے بال کیسے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ہمارے ہر چیز، ہم فلم اسٹاروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم کرکٹروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے کام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کی کہ صرف عبادت میں نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اونٹ گھمانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر اسی طریقے سے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چکر لگاتے ہوئے دیکھا. اتنی چیزوں میں حضور کی پیروی کرتے. حضرت حذیفہ بن یمان، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے تو آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جس دسترخوان پر ہم کھا رہے ہیں یہ یہاں کی تہذیب میں اس کو بہت برا سمجھا. آپ نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہیں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی سنت کو چھوڑوں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، عادت، اطوار، ان تمام چیزوں میں حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کی کہ قرآن اعلان
بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے اور ہم اللہ سے راضی ہو جاوے، صبر شکر کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔